إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله خزائن الشر والخير فتوبى لمن كان مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن كان مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے. درود و سلام کے مستحق امام الانبیاء امام الرسل امام القبلتین جد الحسن والحسین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج سے
1400 برس پہلے فاران کے پہاڑوں پر ام القریٰ کی وادی میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے ایک بہترین فرد پر انسانوں کے لیے قیامت تک کی ہدایت کا ایک لاہ عمل نازل کیا تھا۔ اس لاہ عمل کو، اس پروگرام زندگی کو، اس دستور حیات کو، اس آئین جہاں بانی کو ہم اپنے معروف الفاظ میں قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور پھر اس کتاب کو کہ جس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کی انسانیت کے لیے دستور بنانا تھا، اس کتاب کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی اپنے ذمہ لی کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کے بارے میں یہ بات معروف بھی ہے اور حق بھی ہے کہ وہ کتابیں محرف ہیں۔ ان کتابوں میں حق اور باطل کی آمیزش ہے۔ ان کے ماننے والوں نے اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کے علماء نے کہ جن کو علماء سو کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اپنی قوم کے سرداروں کی خواہشات پر اپنے دین کو پورا اتارنے کے لیے اس میں طرح طرح کی تحریفات کا ارتکاب کیا۔ تو اللہ رب العزت نے کیونکہ اس کتاب کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا اور اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی ہدایت اور ان کے لیے زندگی کے بہترین گزارنے کے اصول قیامت کی صبح تک باقی رکھنے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں اعلان کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب ہم نے خاص اپنی طرف سے نازل کی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ جب کسی اپنے بندے سے کلام کرتے ہیں تو وحی کا ذریعہ اختیار فرماتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو محمد کریم پر وحی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور پھر یہ ذمہ لیا، دو ذمے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ کہیں قرآن کے لفظ مجھے بھول نہ جائیں، آپ جلدی جلدی قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حوالے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ قرآن یہ کہیں آپ کو بھول نہ جائے، ہم نے تو اس مبارک کتاب کے بارے میں یہ طے کیا ہے کہ آپ کو کیا، یہ تو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے، اس لیے آپ اس مسئلے میں پریشان نہ ہوں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو تیز سے جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سینہ مبارک میں، آپ کے قلب اطہر پر اس کو جمع کر دینا۔ ثم ان علینا بیانہ، اور باقی رہا مسئلہ کہ ایک تو اس قرآن کے الفاظ کو آپ کو ضیاع کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، ہم ایک بار اپنی طرف سے اور بھی آپ کو عطا کرتے ہیں کہ اس قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم بھی ہم آپ پر خود بذریعہ وحی القاء کریں گے اور آپ دنیا کی اس کے ذریعے رہنمائی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اس قرآن کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے قلب اطہر میں اس کو جمع کر دیں گے، وہاں اللہ رب العزت نے اس قرآن کے بارے میں انسانیت کو ایک اور پیغام بھی دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کے مفاہیم کو ہم نے اپنی جناب خاص سے نازل کیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا
دنیا میں نازل ہونے والا وہ آخری صحیفہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا وہ آخری قانون ہے کہ جس قانون کے آنے کے بعد اس دنیا کو اس سلسلے میں کسی قسم کی تشنگی نہیں رہی، اس سلسلے میں کسی قسم کی دنیا کی کوئی پیاس باقی نہیں رہی کہ ہمیں آسمانوں سے مزید بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ اس لیے آج سوچنے کی بات ہے کہ اس قرآن کی اللہ نے حفاظت کیوں ذمہ لی؟ اس لیے ذمہ لی کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا ایک فریضہ جو ہے، جو انبیاء کی ذات پر واجب ہوتا تھا، اس فریضے کو آگے جاری رکھنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے علماء کا انتخاب کیا جو کہ قرآن کو آگے پہنچائیں گے۔ لیکن قرآن کو باقی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری تذکیر، میرا تزکیہ، میرے نفس کی پاکیزگی اس طرح ہو جائے کہ جس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم لوگوں کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کرتے تھے، تو وہ کسی موقع پر یہ نہ سوچے کہ وہ تو نبی تھے اور وہ لوگ خوش قسمت تھے، واقعی وہ خوش قسمت تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار نصیب ہوا، وہ بہت اعلیٰ لوگ تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے جیسے کمتر لوگوں کی، ہمارے جیسے فقراء اور درویشوں کی اللہ رب العزت نے یہ لاج رکھی کہ تم زندگی میں کسی وقت یہ تشنگی محسوس نہ کرنا کہ وہ آیات، وہ اسلوب، وہ طریقہ کار جس طریقہ کار پر انبیاء اور خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، لوگوں کو پاکیزگی اور طہارت پہ آمادہ کرتے تھے، لوگوں کے نفوس کو اللہ رب العزت کی محبت کی ایک آماجگاہ اور ایک چمنستان بنا دیتے تھے، کہیں زندگی میں تشنگی نہ رہے کہ اب کیسے بن سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ کلمات صبح قیامت تک باقی رکھے اور کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ ان پر قرآن کی آیات تلاوت کیجئے، ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو علم و حکمت کی تعلیم دیجئے۔ اور آج ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، آج ہمارے درمیان وہ اللہ کا آخری میسج، وہ اللہ کا آخری پیغام موجود ہے، لیکن ہم میں سے کتنے دوست ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی میسج قرآن سے اخذ کرتے ہیں۔ افسوس کہ ہمیں تو قرآن کی زبان کا علم نہیں، ہمیں تو یہ ادراک نہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، ہم میں سے ہر وہ شخص جو مومن ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ایمان کی کچھ رمق نصیب فرمائی ہے، جس کے سینے میں ایمان کی کچھ چنگاری ابھی تک جل رہی ہے، وہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح میرا دل مزید پاکیزہ اور طاہر ہو جائے۔ وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتا ہے کہ اس دل میں کس طرح اللہ کی محبت جاگزی ہو جائے۔ تو میں آج آپ کو ایک دعوت دینے والا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سینہ اللہ کی محبت سے باغ باغ ہو، آپ کے سینے سے گناہوں کی آلائش ختم ہو جائے، آپ ہر وقت اللہ کی فرما برداری، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے، اللہ کے سامنے قیام و رکوع کرنے کے لیے تڑپیں، آپ اللہ کی زیارت کے لیے بے قرار ہوں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا شوق ختم نہ ہونے پائے، تو اس کا اگر آج کوئی ذریعہ ہے تو وہ یہی قرآن پاک ہے کہ آئیے اس قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ اور ہم میں سے میں عرض کرتا ہوں، ہم میں سے ہر یہ ایسا شخص چاہتا ہے کہ جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے کہ کس طرح میرے نفس کی پاکیزگی ہو جائے، کس طرح میرے نفس کی طہارت ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرا دعویٰ ہے اور قرآن کی روشنی میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نفوس کی پاکیزگی اور طہارت کا کوئی سامان ہو تو پاکیزگی اور طہارت کے اصول جو ہے وہ سنیے، قرآن کو سمجھیے۔ دنیا میں کسی شخص کا وعظ، دنیا میں کسی شخص کا لیکچر، دنیا میں کسی کی تذکیر، کسی کی موعظت اس قدر انسان کے دل کو صاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، قوت نہیں رکھتی۔ کسی کا لیکچر، کسی کے الفاظ، اس میں طاقت نہیں ہے جو خود خدائے تعالیٰ کے الفاظ میں طاقت ہے، جو اس قرآن پاک میں طاقت ہے۔ لیکن عرصہ ہوا، زندگی بیت گئی، ہم بچے تھے، بال سفید ہو گئے، لیکن زندگی کے کسی حصے میں یہ خیال تک نہ آیا کہ میں قرآن کو سمجھوں تو صحیح،
یہ قرآن اللہ رب نے کیوں اتارا؟ ہائے یہ کتاب عمل تھی، آج تو یہ کتاب تلاوت بھی نہ رہی۔ قرآن تو کتاب عمل تھی جس کو اللہ نے عمل کے لیے اتارا تھا، تاکہ لوگ عمل کر کے اللہ رب العزت کے ہاں انعامات کے مستحق قرار پائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے جو انعامات و اکرامات ہیں ان کے مستحق ہوں، اللہ ان کو عطا کریں۔ لیکن آج ہم یہاں پہنچ چکے، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اس مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو دیندار ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، قرآن کے لیے ہر وقت اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنے نفوس اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا میری زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا کہ جس میں میں نے سب کچھ چھوڑ کے صرف اس کے لیے کوشش کی ہو کہ میں اللہ کے میسج کو تو سمجھوں، میں اللہ کی باتوں سے تو لطف اٹھاؤں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اہل ایمان، وہ لوگ کہ جن کا قرآن سے تعلق ہے، اہل قرآن جن کے لیے قرآن اللہ نے آسمان سے بھیجا، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان پھلتا پھولتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ایسی مجلس میں پاتے ہیں کہ شاید جہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اللہ کی سکینت برس رہی ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ کتنے سمجھدار لوگ، کتنے صاحب شعور لوگ، کتنے دانشور میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن قرآن سمجھنے والے ہمیں بہت کم ہوں گے۔ زندگی گزر گئی اور شاید باقی بھی گزر جائے، آج کی میری بات شاید یہ پیغام نہ دے پائے کہ باقی بھی ایسے ہی گزر جائے کہ میں قرآن کو سمجھے بغیر زندگی گزار دوں۔ تو آج میں نے کوئی موضوع تیار نہیں کیا، قرآن کریم کے ایک سورت کی کچھ آیات پڑھی ہیں، آئیے ہم اس سورت کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کریں کہ اللہ کے الفاظ میں کیا قوت ہے، اللہ رب العزت کے الفاظ میں کیا طاقت ہے، قرآن میں تذکیر کرنے کی کون سی صلاحیت ہے کہ جس سے ہم زندگی بھر ہم دور رہے۔ قاری صاحب نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سوائے اس کے میں قرآن کو سنتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن اگر میں اس کو سمجھوں بھی، پڑھ بھی رہا ہوں، مجھے پتہ بھی چل رہا ہو کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر دیکھیے نمازیں بدل جائیں، پھر روزے بدل جائیں، اخلاق تبدیل ہوں۔ جو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو لوگوں کو برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن میری نماز نہیں روک رہی۔ وجہ کیا ہے کہ میں تو نماز میں جو اللہ قرآن کے ذریعے مجھے میسیج دیتے ہیں، دن میں 3 مرتبہ بلند آواز سے قرآن کیوں پڑھا گیا؟ اس لیے کہ تاکہ 3 مرتبہ وہاں 6 مرتبہ، دن میں 3 نمازوں میں 6 مرتبہ قرآن کے مختلف میسیج سنیں اور اپنے دل کی دنیا کو قرآن کی نور سے آباد کریں۔ مجھے تو قرآن سمجھ نہیں آتا، میں آباد کیا کروں گا؟ تو میرے بھائیو، ایک تو آج کا یہ میسیج اور پیغام ہے کہ ہم وہ گناہ کہ جس میں زندگی بھر میں کہتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ کرتا ہوں، مبتلا زندگی بھر ہو رہے ہیں، ہم کی بڑی زندگیاں بیت کی، قرآن سمجھ نہیں آیا۔ اب ہمیں اس سے توبہ کر کے ہمیں ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر کر لی، خدا کی قسم اگر کسی ایک شخص نے بھی آج یہ نیت کر لی اور عمل کرنا شروع کر دیا، میری نجات کے لیے اور میرا آج کی پوری قوت صرف ہونا یہ کافی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن کی کچھ آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اس سے ہم آئیے مل کے ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کن کن انداز میں۔ میں آپ کو ایک بات عجیب کر رہا ہوں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یہ قرآن کا اسلوب ہے جس کو قرآن نے اور طرح بیان کیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب، فائز، فلاح اور کامران اگر کوئی شخص ہے تو وہ ہے۔ تو اس لیے دوسری اسلوب میں قرآن نے یہ بیان کیا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، اللہ کی بارگاہ میں فلاح پا گیا وہ شخص۔ اس شخص کے کیا کہنے کہ جس کو اللہ رب العزت یہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ وہ کامیاب ہے، جنت اس کو اعلان کر دی گئی ہے، جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔
اور سنیے، اور آگے فرمایا وقد خاب من دساہا، قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص نامراد ہوا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو دبا لیا۔ یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس نے گناہ کیے، بلکہ کہا جس نے اپنے نفس کو دبا لیا۔ دسا کا مطلب کسی چیز کو دبا دینا سختی سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ قوت رکھی ہے، انسان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ انسان کے اندر بھلائی اور نیکی کے کام کرنے کا زیادہ مادہ ہے، انسان کے اندر نیکی کے کام کرنے کی زیادہ پاور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنیادی طور پر ڈیزائن ہی اسلام پر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، کہ وہ فطرت کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ وہ دین قیم ہے، وہ دین اسلام ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا ہے، جس پر اس کی شخصیت کو ڈیزائن کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ساخت میں بنایا ہے۔ وہ ساخت کیا ہے؟ وہ ایک تو خوبصورت شکل ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ روحانی طور پر اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو نظام فٹ کیا ہے وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کی شکل میں اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص نامراد ہوا، وہ شخص رسوا ہوا، وہ شخص برباد ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو دبا لیا۔ یعنی اللہ نے جو اس میں صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے قرب کو پسند کرتا ہے، اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہونے کو پسند کرتا ہے، وہ گناہ کر کر کے آپ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی بڑی خوبصورت تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے سوال کیا مل اسم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے تو صحیح گناہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ جب اس کو کرے تو تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، تجھے ایک سائرن بجے تیرے ضمیر میں ایک، یہ تو کیا کر بیٹھا ہے؟ گناہ کا کام ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو نہ پسند جانے، تجھے برا لگے کہ تیرے اس کام کا کسی کو پتہ چل گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام فٹ کیا ہے کہ جب بھی گناہ کرتا ہے اس کا نفس اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، چھوڑ دو، نہ کرو، کیوں کر رہے ہو؟ لیکن انسان کیا ہے؟ اس کی آواز کو نظر انداز کر کے، اس کی آواز کو دبا کے اپنے لیے بربادی کا سامان کر لیتا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا قد خاب من دساہا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، وہ شخص ناکار ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اس چیز کو دبا لیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر کامیابی اس چیز میں رکھی ہے کہ جو نفس کی آواز ہے، جو ضمیر کی آواز ہے، اس ضمیر کی آواز کو دبنے نہ دیا جائے۔ جب بھی اور اس کو اتنا پاورفل کر لیا جائے، اس کو اتنا طاقتور کر لیا جائے کہ جب بھی میں گناہ کی کروں تو کیا گناہ کی طرف جاؤں تو میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دے، میرے ہاتھوں کو روک لے، میری آنکھوں کے سامنے پردہ بن جائے۔ اس طاقت کو اس قدر ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی اس طاقت کو دبا لیتا ہے، اس کے اوپر وزن ڈال دیتا ہے گناہوں کا، اور جب ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل مر کے رہ جاتی ہے اور وہ ایک شیطان صفت انسان بن جاتا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ من الجنۃ والناس، بعض انسانوں میں سے شیطان ہیں، بعض جنوں میں سے شیطان ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے اس نفس کو باقی رکھنا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہم پر کافی تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نفس میں جو طاقت رکھی ہے اور حق کی اور شر کی رکھی ہے، جو مغلوب کی ہے۔ کبھی آپ اچھائی کرتے ہیں تو کوئی ایسا سائرن بجتا ہے کہ جس نے کہا نہ کرو، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، انسان کی طبیعت باغ ہو جاتی ہے۔ اس شخص سے پوچھئے کہ جس کو کبھی کسی مظلوم کی مدد کرنے کا موقع ملا ہو، کسی ناتواں کی کوئی تکلیف دور کرنے کا موقع ملا ہو، اس کے بعد اس کی طبیعت میں کیا شادمانی ہوتی ہے، اس طبیعت میں کیا فرحت و انبساط ہوتا ہے۔
اور اگر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نفس کی آواز تھی، وہ دل کی آواز تھی۔ سب سے زیادہ خودکشی وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، نیک لوگ خودکشی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب اگرچہ دنیا میں ان کو بہت سارے شدائد آئیں، بہت ساری تکلیفیں آئیں، لیکن ان کا نفس مطمئن رہتا ہے، وہ ان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ خودکشی کریں، کیونکہ ان کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اگر ہمیں اسی پہ ہی چھوڑ دیتے کہ ہم نے تمہارے نفس کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، ہم نے تمہارے نفس کے اندر ایک قوت رکھی ہے جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے قوت رکھی ہے کہ وہ تمہیں جب بھی تم گناہ کرو گے تمہیں بتا دے گا، تو اگر اللہ رب العزت صرف یہی کہے کہ ہماری پکڑ کر لیتے تو یہ ناانصافی نہ تھی، یہ ناانصافی نہ تھی کہ اللہ رب العزت ہماری طبیعت میں ایک طاقت رکھی ہے کہ جب بھی ہم گناہ کریں وہ ہمیں مطلع کر دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر اسی پہ ہمیں پوچھ لیتے کہ ہم نے تمہارے اندر ایک طاقت رکھی ہے جو جب بھی تم برائی کرتے وہ تمہیں بتا دیتی تھی، اب بتاؤ کہ تم نے اس کی آواز کو سنا کہ نہیں، تم نے اس کو دبائی اس پہ کر لیتے تو یہ کافی تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ یہ طاقت انسان میں رکھی، پھر بھی دنیا میں لوگوں کو اس پیغام کو دوبارہ یاد دہانی کروانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اللہ کے اس احسان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کو قرآن کریم کے مطالعے کا موقع ملے اور خصوصاً ان صورتوں کے مطالعے کا جو مکی صورتیں ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ایک ہی بات کو کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جنت کا وارث بنو، ایک ہی بات کو اللہ سینکڑوں اسلوب میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجنے کے بعد یہ کتاب بھیجی کہ اگر کسی کے پاس نبی کی بات نہیں پہنچی، وہ اس کے پاس اس کتاب کی بات پہنچ چکی ہے، تو شاید اس انداز سے وہ سمجھ جائے، شاید اس انداز سے وہ سمجھ جائے۔ اس سے بھی سمجھتا اللہ نے ایک اور انداز اختیار کیا، شاید اس انداز سے سمجھ جائے۔ اگر آپ کو قرآن کا موقع ملے مطالعے کا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن سب سے پہلے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے بعد انسان کو دلائل دینے شروع کرتا ہے کہ اگر تجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کائنات کو دیکھو، یہ آسمان کو دیکھو، یہ زمین کو دیکھو، یہ رات اور دن کو دیکھو، یہ ستاروں کو دیکھو، یہ زمین کو جو اللہ نے بچھا دیا اس کو دیکھو، یہ تمہارا خوبصورت جسم جو بنایا اس کو دیکھو، یہ پوری کائنات کو دیکھو۔ اللہ دلائل دیتے ہیں کہ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اس سے سمجھو، شاید تم اللہ تک پہنچ جاؤ۔ پھر اللہ رب کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کی جزا سزا، اگر نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں یہ سزا دیں گے، نہیں مانو گے یہ سزا ملے گی، اللہ جہنم کے اس طبقے میں پھینکیں گے، جہنم اس قدر سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب پھر کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں مان جاؤ گے تو یہ انعامات دوں گا، یہ نعمتیں عطا کروں گا، جنت عطا کروں گا، اپنے چہرے کا دیدار نصیب کروں گا، تمہیں ایسی زندگی دوں گا کہ جیسے تم چاہو گے ویسا ہو جائے گا۔ اللہ یہ نعمتیں ذکر کرتے ہیں۔ پھر انسان کو بار بار ہر قرآن کی صورت میں اللہ نے اسلوب اختیار کیا ہے۔ تو قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہم اس سے آگے نہ بھی پڑھیں، کم از کم 114 بار تو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے ہمیں، اور ہمیں علم نہیں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ تو اس صورت، ان میں سے میں نے ایک صورت کا انتخاب کیا ہے جن کو صورت لیل کا ہے، جس کی میں نے آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، اللہ اکبر، واللیل اذا یغشا، مجھے رات کی قسم کہ جو اپنے پورے ہولناکیوں اور اپنے پورے اندھیروں کے ساتھ تم پر چھا جاتی ہے۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت تھی کوئی؟ واللیل اذا یغشا، اللہ کہتے ہیں مجھے رات کی قسم کہ جو تم پر چھا جاتی ہے، والنہاری، مجھے روشن دن کی قسم کہ جب وہ اپنی پوری تابانی کے ساتھ چمک پڑتا ہے، وما خلق الذکر والانثى، اور مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے، ان سعیکم لشتی، اللہ اکبر، ان سعیکم لشتی، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی اضافہ نہیں کر رہا، ان سعیکم لشتی، تمہاری زندگی کی کوششیں مختلف ہیں، اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھیں ہماری کیا کوششیں مختلف نہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی دن بھر کی محنت کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کاروبار کے ذریعے بھی جنت میں جاؤں، میں گھر میں جاؤں تو بچوں کے ذریعے بھی جنت کا راستہ، بیوی کے حقوق ادا کروں تو اس کے ذریعے بھی جنت کا راستہ، ہر انداز سے کون شخص ہے جس کی کوششوں کا مرکز صرف جنت ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف۔
تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا، اور یہ جدھر بڑھتا چلا جاتا ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، تم اس سے سامنے آگے اللہ کے حکموں کی لگام نہیں کھڑی دیوار نہیں بناتے، اس کے منہ میں اللہ کے حکموں کی لگام نہیں ڈالتے۔ یہ تمہاری کوششیں، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کسی کی کوشش اس کو جہنم کے دہانے تک پہنچانے والی ہے، کسی کی کوشش اس کو جنت کے باغ تک پہنچانے والی ہے، کسی کی کوشش اس کو پیپ اور خون پلانے والی ہے، کسی کی کوشش اس کو رحیق مختوم اور تسنیم پلانے والی ہے، کسی کی کوشش اس کے جسم کو اور اس کی انتلیوں کو جلا کے رکھ دینے والی ہے، کسی کی کوشش اس کو بہت اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کیے ہوئے تختوں پر سولانے کے لیے ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف، تمہاری زندگی کے مقاصد مختلف۔ ایک شخص کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک شخص نے زندگی کا مقصد یہ بنایا مجھے بہت امیر بننا ہے، اور پوری زندگی اسی میں ہی صرف ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک فیکٹری بنائی، اب دوسری بنانی ہے، ایک دکان کھولی، بڑی کرنی ہے، دو بیٹے ہو گئے، دو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر ہوتا کہ الہاکم التکاثر، غافل ہو گئے یہ لوگ کہ جن کی زندگی کا مطمع نظر کثرت سے مال جمع کرنا ہو گیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ان کو اپنی قبروں کی زیارت ہو جائے گی۔ الہاکم التکاثر، کسی زندگی کی کوشش کا مقصد مرتبہ، سٹیٹس، چودراہٹ، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ شخص کہے گا ما اغنی عنی مالیا، مجھے میرا مال کوئی فائدہ نہ دے پایا، ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میری چودراہٹ نے تباہ کر دیا۔ جب اللہ یہ کہیں گے خذو، اس کو پکڑو، فغلو، اس کو جکڑو، کس میں جکڑنا ہے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑو اور اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ ہماری کوششیں ہیں، بعض کوششیں ہمیں جہنم کے دہانے تک لے کے جا رہی ہیں، اور بعض کوششیں ہم جنت کی باغات کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان سعیکم لشتی، اور آگے سنیے فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، قرآن کے فاما من اعطى، جس شخص نے لوگوں کے اللہ کے لیے لوگوں کو پر اپنا مال صرف کیا، فاما من اعطى، لوگوں کو دیا، واتقى، اور دیتے ہوئے بھی تقوی کا شکار رہا۔ اللہ اکبر، دیتے ہوئے بھی اس کی روش تقوی کی تھی، یہ نہیں کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو اپنے صدقات کو احسان کر کر کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کے تباہ نہ کرو، بلکہ جب وہ کسی کو دیتا ہے اعطا، تو تقوی کی حالت یہ ہے کہ اس کو یاد بھی نہیں رہتا میں نے کس کو دیا تھا۔ اما ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مال دیتے ہوئے تقوی اختیار کیا۔ مال دیتے ہوئے تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں دوں، مجھے اندازہ ہی نہ ہو کس کو دیا ہے، میں جانوں ہی نہ میں نے کس کو دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دنیاوی آلائشوں سے بچایا۔ اس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے حکموں کو پامال کرنے سے روکا، اس نے اپنے نفس کو اللہ کی حدود کو پھلانگنے سے ڈانٹتا رہا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ کیا بیان کیا ہے؟ سورۃ حاقہ میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم میں کس گناہ کی پاداش بھیجا جائے گا۔ بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرمایا خذوہ فغلو، اس کو پکڑو جکڑو اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں باندھ کے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ لا یحض علی طعام المسکین، یہ نہ تو خود لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، نہ کسی کو کہتا تھا مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ ولا يحض على طعام المسكين، اللہ کہتا ہے فليس له اليوم هاهنا حميم، جس کی روش یہ تھی کہ نہ تو خود کھلاتا تھا نہ ہی کسی کو کہتا تھا، فرمایا آج میری عدالت میں اس کے لیے سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور پیپ کے میرے عدالت میں، میری بارگاہ میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین،
میرے پاس اس کے لیے اگر کھانے کی چیز کوئی موجود ہے تو ایک کانٹوں دار درخت کی گھاس ہے، جس کو کھا سکتا ہے تو کھائے۔ اب دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اس نے تقویٰ نہیں کیا۔ اور دوسری جگہ سورۃ بلد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ حالت کیا ہے تیری، انسان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ مشکل گھاٹی میں داخل نہیں ہوتا۔ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، میرے پیارے حبیب آپ کو کیا خبر وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، وہ مشکل راستہ کیا ہے جس پہ اس کو چلنے کو دل نہیں کرتا؟ فک رقبہ، لوگوں کو کی گردنوں کو بوجھوں سے آزاد نہیں کرتا۔ کوئی غلام ہے اس کی آزادی کے لیے کوشش نہیں کرتا، کوئی بیچارہ قرض کے بوجھ نے دبا جا رہا ہے اس کو نجات دلانے کی کوشش نہیں کرتا، اور کوئی شخص بیچارہ جرمانوں میں قید پڑا ہے، اس کے بعد پیسے نہیں، اس کو پیسے نہیں دیتا کہ اپنی زندگی کو آزاد کر لے۔ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا اس دن جب لوگوں میں بھوک طاری ہوئی ہو۔ یتیما ذا مقربہ، اس کی بدحالی کا یہ حال ہے، اس کے سخت دلی کا یہ حال ہے، اس کی قساوت قلبی کا یہ حال ہے کہ اگر اس کا کوئی قریبی یتیم ہو اس کو بھی نہیں دیتا۔ او مسکینا ذا متربہ، کوئی خاک نشین مسکین ہو جس کے پاس اوڑھنا بھی خاک ہو، جس کے پاس بچھونا بھی خاک ہو، یتیم مسکین ذا متربہ، اس کا مال اس پہ بھی صرف نہیں ہوتا۔ ثم کان من الذین، اب اگر اس پہ مال نہیں، اس پہ صرف نہیں کرتا، اور اگر وہ صرف کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کہا ہے؟ اگر اس کی وہ لوگوں کو گردوں کو آزاد کرواتا ہے، لوگوں پر مال خرچ کرتا ہے، قریبی مسکینوں یتیموں پر مال خرچ کرتا ہے، اور ایمان کی دولت بھی اللہ نے اس کو دی رکھی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے جنت الاٹ کر رکھی ہے۔ اب ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا ہے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یہ دوسری بات شاید اگلی بات نہ ہو سکے۔ واتقى، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، وصدق بالحسنى، اور اس نے ہر اچھے کام کو اپریشیٹ کیا۔ اس کا ترجمہ اگر اپنی زبان میں عام، ہر اچھے کام کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ان قریب اس کو یہ توفیق بخشیں گے کہ وہ راحت اور سکون میں چلا جائے گا۔ ہم جائزہ لیں، کیا یہ مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے کل کو میرے گلے میں اژدہا بن کے تو پڑنے والا نہیں ہے؟ کیا میں نے اپنے نفس کو اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے روکا ہے کہ نہیں؟ وصدق بالحسنى، اللہ کی قسم یہ ہم میں بہت بڑی کمی ہے۔ ہم کسی کی بھلائی، کسی کی اچھائی کو اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ الٹا اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ بڑا تو رہا ہے حاجی، دیکھا ہے تو کتنا متقی ہے، جانتا ہوں تیرا باپ کیسا تھا، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صدق بالحسنى، کسی شخص کو بھلائی کا کام کرتے دیکھنا ہے تو اس کے لیے دعائیں کرنی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کو کہنا ہے اور چلو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ وصدق بالحسنى، جب طرز یہ ہوگا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ایسا میسر توفیق بخشیں گے، ایسی چیز عطا کریں گے کہ جو اس کو راحت اور سکون میں لے جائے گی۔ لیکن وہ شخص کہ جس نے اس روح، یہ قرآن کی ایک صورت ہمارا تذکیہ کر رہی ہے، قرآن کی ایک صورت، ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، قرآن کی ایک صورت فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وہ شخص کہ جس نے بخل کیا، کس میں؟ مال میں بخل کرتا ہے، لوگوں کو دیتا نہیں ہے، اخلاقی طور پر بخیل ہے، برے اخلاق کا مالک ہے، اور پھر اگر کوئی شخص بھلائی کا کام کرے تو اس پر بھی بخیل ہے، اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتا بلکہ رک جاتا ہے، اس کی بھویں چڑھ جاتی ہیں، اس کے ماتھے پہ شکن آ جاتے ہیں، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے کہ یہ تو بھلائی کا کام کر رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور اپنے آپ کو بے نیاز دکھلاتا ہے، مجھے کسی کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، نہ میں کسی کو دیتا ہوں نہ کسی سے لیتا ہوں۔ فرمایا اللہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، لوگوں کی بھلائیوں کو
اڑا دیتا ہے، کہتا ہے پتہ ہے تو کیا نیکیاں کرتا ہے، مجھے پتہ ہے تو کام تو نے ریاکاری کے لیے کیا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو بتا دو کہ ہم اس کو ایک ایسی مشکل کی طرف کھینچے لے کے جا رہے ہیں کہ جس سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس وقت اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گا جب کہ ہم اس کو اوندھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی ہمیں نصیحتیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کو اس نیت سے سنیں، اپنے تزکیے کی سنیں، تو یقیناً قرآن ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرے گا۔ تو آج کی اس مجلس کا، آج کی اس خطبے کی اگر کوئی دعوت ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے والے بنیں، ہم قرآن سے ڈائریکٹ استفادہ کریں، اللہ کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سمجھ آئیں، اللہ کے خوبصورت الفاظ جو ہیں ان کی رو میں ہم بہنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے ذریعے اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔